السلام علیکم۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، حاضرین، اسلام کا ہسٹری میں اسلام کا اتہاس میں ایک نفرت والا آدمی ہے۔ بہت سارے آدمی ہیں جن لوگوں کے اسلام کا ہسٹری میں بہت نفرت کرتا آدمی لوگ۔ ان میں ایک ہے ابو جہل۔ یہ ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تھا ان کے ساتھ، لیکن ایسا کوئی کام نہیں تھا جو پریشانی دیتا ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہت سارے پورا جیون جب اسلام ایکسپلین کرتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام پرچار کرتا، جب اسلام بیان کرتا اسلام کا بارے میں، بہت ساری تکلیف اٹھایا یہ ابو جہل کا وجہ سے۔ ابو جہل، ابو لہب اور بھی بہت ساری ہے، ہم ابھی ان لوگوں کا نام نہیں لے رہا، ابھی میرا ٹاپک سے ابو جہل کا اوپر۔ تو بدر کا جب جنگ ہوا وہاں ابو جہل کو مار ڈالا، قتل کیا۔ اور دوسرے ایک آدمی تھا ابو لہب۔ ابو لہب کو اس کا قبر ہے، اس کا جو گھر ہے، گھر میں ابھی ٹوائلٹ بنوایا کعبہ شریف کے حرم شریف کا بازو میں۔ تو ابو لہب جہاں ان کا موت ہوا، اس کو قتل کیا، وہاں ایک کنواں ہے، شاید وہ کنواں میں اس کو پھینک دیا۔ اور وہاں بھی ابھی آدمی لوگ جب حج میں جاتا ہے، عمرہ میں جاتا ہے، اتنا نفرت کرتا ہے اس کو۔ وہاں کوئی آدمی کو ہم دیکھے کھڑا ہو کے، وہی بہت سارے پہاڑ جیسے، چھوٹا ٹیلا جیسے، چوٹی جیسا ایسا ہو گیا پتھر، بڑا چھوٹا پتھر مل کے۔ یہ آج 1400 سال میں یہ سارے کچھ وہاں جمع ہوا، آدمی کو نفرت جمع ہوا۔ یہ پتھر جمع نہیں ہوا، یہ جمع ہوا نفرت۔ تو ہم ایسے بھی دیکھا شخص کھڑا ہو کے وہاں پیشاب کر رہا اور جوتا مار رہا اور پتھر مار رہا۔ تو جو انسان قرآن کو حفاظت کے لیے لیا، قرآن کو پیار کیا، اللہ کو پیار کیا، اللہ کا رسول پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کیا، اللہ اس کو پیار کیا، اللہ اس کو بہت شاندار دنیا دیا، اور آخرت بھی دے گا، یہ دنیا بھی دے گا۔ یہ بدر جنگ میں ابو جہل ایک بہت خطرناک آدمی تھا، لیکن ابو جہل کو قتل کیا چھوٹا دو بچہ۔ میرا یہ ویڈیو آپ کے پاس گزارش ہے، آپ لوگوں کے پاس گزارش ہے، میرا یہ ویڈیو آپ کھینچ کے نہیں دیکھے، پورا دیکھنا، مزہ آئے گا آپ کو۔ اور شیئر بھی کرنا، لائک شیئر سبسکرائب کرنا، میرے چینل کو بیل آئیکن کو پریس کرنا، لائک شیئر سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا، آپ کو گزارش کے آپ کے پاس ہمارا۔ اور یہ پورا جو ویڈیو ہے یہ کھینچ کے مت دیکھنا، یہ پورا نارملی دیکھنا، مزہ آئے گا آپ کو۔ وہ مقام میں کہوں گا خوش نصیب مقام، اس لیے کہ یہاں پر ابو جہل کو قتل کیا گیا تھا۔ غزوہ بدر کے شہداء کے مقبرے پر آیا تو یہ دیکھیں، دو بچے پاکستانی، ایک میرے بھائی ہیں، ان کے دو بچے اور ہم شکل ہیں۔ دیکھیں خدا کی قدرت کا بظہر۔ ویسے تو ٹوئنز ہم نے بہت دیکھے، لیکن ان بچوں میں ماشاءاللہ میں پہچان نہیں سکتا کہ اس میں سے زید کون ہے اور بکر کون ہے۔ یہ دیکھیے۔ السلام علیکم میرے عزیز و محب غارفی بدر کے علاقے سے میں پہنچ گیا ہوں طریق شہداء بدر۔ طریق کہتے ہیں شاہراہ کو، سڑک کو، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ بدر ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور ایمان کا یہ عالم تھا اور جوش اور ولولہ ایسا تھا آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کہ صرف 313 کے مقابلے میں 950 یا تقریباً 1000 کی تعداد میں کفار کا لشکر میں یہاں پر موجود تھا۔ بڑے کم گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، اور اونٹ بھی بہت کم تھے، اسلحہ بھی کوئی خاص نہیں تھا۔ جنگ بدر میں 313 مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے
ابو جہل کی 950 سے زیادہ فوج کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا، یہ ہے وہ جگہ۔ آئے میں آپ کو یہ اس میں شہید ہونے والے جو شہداء تھے ان کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے، میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اگر ہم اس طرف جائیں تو وہ شہداء جو اس میں شہید ہوئے ان کے نام ہیں۔ شہداء کی یہ فہرست یہاں پر نام لکھے گئے ہیں، اور یہ مارکہ ایک ایسا مارکہ جس نے پھر مسلمانوں کی دہشت بٹھا دی تھی کفار کے دل میں، یہودی اور نصارہ کے دل میں، اور وہ لرز جایا کرتے تھے۔ اور یہی وہ جنگ ہے جس میں اللہ کی مدد آئی تھی مسلمانوں کے لیے۔ میں وہ جگہ بھی دکھاؤں گا، وہ مقام بھی دکھاؤں گا جہاں سے فرشتوں کی فوج اتری تھی اور اس نے دشمن کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی قیادت میں وہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اس وقت یہ بالکل ایک بیابان تھا، جنگل تھا، اور یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ لیکن اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طرف دیکھیں کہ نخلستان ہے میرے پیچھے اور کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور یہ آبادی ہو چکی ہے اس جگہ پر۔ اور میرے پیچھے اگر ہم یہ والے دیکھ سکیں، یہ لوگ یہ دیکھیں، یہ لوگ نیپال سے شاید یہ لوگ آئے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اور یہ بسیں جو ہیں یا جو گاڑیاں ہیں یہ ان حاجیوں کی ہیں جو مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ سامنے مقبرہ شہدائے بدر وہ سامنے لکھا ہوا ہے۔ دوستو، جنگ بدر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج اتاری تھی جس نے پھر ابو جہل اور اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا تھا اور مسلمانوں کے لیے مدد آن پہنچی تھی، وہ میں جگہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ میرے پیچھے یہ جو دیوار ہے، کہتے ہیں یہ والا وہ مقام تھا، یہ والا میدان تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج اتاری تھی۔ اس دیوار پر اسماء شہداء بھی لکھے ہوئے تھے، یہاں پر جو اب مٹا دیے گئے ہیں، اس کے اوپر وائٹ واش کر دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ دیوار ہے، کہا ہی جاتا ہے کہ یہاں پر فرشتوں کی فوج اتری تھی۔ اور پھر وہ میں میدان دکھاتا ہوں جہاں پر بیٹل فیلڈ تھا، اور پھر حق اور باطل کی جنگ ہوئی تھی جو کہ حق جیت گیا تھا اور باطل ہار گیا تھا۔ دوستو، میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں، پیچھے یہ شہداء کا قبرستان ہے غزوہ بدر کے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عارضی طور پر اس پر رہائش بھی رکھی گئی تھی، پڑاؤ یہاں تھا، اور یہی میدان جنگ بنا۔ بعد میں فجر کے بعد آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا جنگ کا۔ یہ وہ سارا ایریا ہے جہاں پر پڑاؤ بھی تھا اور میدان جنگ بھی یہی تھا۔ یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں مٹی کے، اسی دور کے گھر ہیں، کہا ہی جاتا ہے کہ اس دور کے گھر ہیں۔ اور اس جگہ پر یہ پورا بیٹل فیلڈ تھا، اور پھر یہیں شہداء کو دفن بھی کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑا قدیم علاقہ ہے، اس کو پریزرو کر لیا گیا ہے، اور یہاں کسی قسم کی تعمیرات نہیں ہو سکتی اور قانوناً جرم ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس طرف، میں جس طرف سے داخل ہوا، دیکھیں وہ سامنے شہر بن چکا ہے، لیکن یہ میرے پیچھے اگر آپ یہ والی دیکھیں تو پتھر کی تعمیرات اور اس کے اوپر پھر مٹی کا پلستر، جو ہمارے ایک پنجاب کی بھی ایک روایت ہے۔ اور یہ چٹانیں، یہ دیکھیں، یہ گھر، یہ جھروکے، یہ کھڑکیاں، کہا یہ جاتا ہے کہ اسی وقت کی ہیں اور اسی دور کی ہیں جس کو پریزرو کر لیا گیا۔ اور یہ وہ قبرستان اس جگہ پر بنایا گیا جس جگہ پر میدان جنگ تھا۔ یہاں پر ایک اندر تو نہیں جا سکتے کیونکہ ممنوع ہے، لیکن یہاں پر ایک گرل جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس گرل میں سے میں آپ کو اندر کا ویو دکھا سکوں۔ اور یہاں پر کسی قبر کے اوپر کوئی تختی نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، لیکن وہاں پر اینٹ رکھ کر ایک نشان سا بنا دیا گیا اس کے تعویذ پر۔ یہ دیکھیں پرانے گھر، غزوہ بدر کے جو شہداء تھے یا جو صحابہ کرام تھے وہ یہاں پر ٹھہرے تھے۔ یہ اسی دور کی تعمیرات لگتی ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ سامنے، کیونکہ ممنوع ہے اس میں جانا، میں اس میں جاؤں گا نہیں، لیکن یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بہت قریب آ چکا ہوں میں قبرستان سے، جس کے اندر دائرے بھی بنے ہوئے ہیں، لمبا بھی ہے، لیکن پتھر کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ بڑا دور تک پھیلا ہوا ہے، اگر ہم آگے آ کے دکھائیں، بہت دور تک پھیلا ہوا یہ قبرستان ہے۔ اور یہاں پر مسلمان شہداء کی قبریں ہیں۔ اور اس کے بعد بھی یہ قبرستان دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید مسلمان یہاں دفن ہوتے رہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر، ایسی مقدس جگہوں پر دفن ہونا باعث اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ 313 کی فوج تھی اور تقریباً 950 یا 1000 کے قریب
ابو جہل کی فوج تھی، ان میں جو جنگ ہوئی اس میں اتنا بڑا میدان تو شہداء سے بھر نہیں سکتا. تو اسی میدان میں ان شہداء کی بھی قبریں ہیں جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد کے لوگوں نے، لگتا ایسا ہے کہ اس کے بعد بھی دفن کرتے رہے، کیونکہ بہت دور تک پھیلا ہوا قبرستان ہے جس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں قبریں ہیں. اتنے لوگ تو جنگ بدر کے موقع پر دونوں اطراف سے بھی شامل نہیں تھے. اب میں آپ کو دکھاؤں گا وہ مقام جہاں پر ابو جہل کو قتل کیا گیا تھا، جہنم واصل کیا گیا تھا. اور یہاں پر لوگ آج بھی آتے ہیں، اور ابو جہل کو جس جگہ پر قتل کیا گیا تھا وہاں پر پتھروں کی ایک بہت بڑی ڈھیری موجود ہے. اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد عریش ہے. آئے میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں. دوستو میرے پیچھے جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد عریش ہے. یہاں پر جب پڑاؤ ہوا تھا جنگ سے پہلے تو وہ فجر کی نماز آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے اس مقام پر پڑھائی تھی جہاں بھی یہ مسجد موجود ہے، اور پھر آپ نے جہاد کا حکم فرمایا تھا. تو یہ مسجد ابھی تزئین و آرائش کی وجہ سے بند ہے، اور اگر اس طرف دیکھیں ہم یہ سارے گھر بن چکے ہیں. یہ بیٹل فیلڈ کا دوسرا پورشن ہے جہاں میں آپ کو لے کر آیا ہوں. اور اگر ہم اس طرف سے نیچے اتریں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارا بیٹل فیلڈ تھا جہاں پر جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر. اور جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد بھی اتری تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہداء جس طرف دفن ہیں وہ اس سڑک کے اس پار ہے، اس نخلستان کے اس پار ہے. تو وہ جنگ وہاں اور یہاں، یہ ایک میدان جنگ یہ تھا، بیٹل فیلڈ یہ تھا، وہ یہاں پر پھیلی ہوئی تھی. اب بیچ میں ایک سڑک بنا دی گئی ہے، اور اب نخلستان جو یہاں پر موجود ہے جہاں پر کھجوریں اگی ہوئی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی. یہ سارا علاقہ، یہ سامنے اگر آپ دیکھیں یہ سارا علاقہ جو ہے یہ میدان جنگ کا ہی حصہ تھا اس وقت میں. تو میں مدینہ سے اتنا سفر کر کے یہاں پر پہنچا تو مجھے بڑا احساس اس بات کا ہوا کہ میں تو ایک بڑی آرام دہ گاڑی میں آیا ہوں جو بڑی سپیڈ سے چل رہی تھی. اس کے باوجود ہمیں 2.5-3 گھنٹے لگے. لیکن اس دور کے اندر آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کتنی صحبتیں، کتنی تکلیفیں اور کتنی اذیتیں برداشت کر کے یہاں تک پہنچے ہوں گے. اس وقت اونٹ یا گھوڑا جو بھی سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کی کیا رفتار ہوتی تھی، اور وہ کیسے سفر کرتا تھا ان سخلاخ چٹانوں کے اندر سفر کرنا، وہ پہاڑی کراس کرنی، پھر وہاں پر آبی گزرگاہیں بھی ہوا کرتی تھیں. تو یہاں پر لانے کا مجھے آپ کو ایک مقصد ہے. میں ایک مقام آپ کو دکھانے لگا ہوں اس میدان جنگ میں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میدان، یہ بیچ میں سڑک بن چکی ہے اور اس طرف جہاں شہداء دفن ہے تو یہ پورا بیٹل فیلڈ تھا. میں اس وقت میدان جنگ میں موجود ہوں. دوستو یہ ہے وہ مقام، میں کہوں گا خوش نصیب مقام، اس لیے کہ یہاں پر ابو جہل کو قتل کیا گیا تھا. یہ وہ مقام ہے. اور یہ جو آپ پتھروں کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں آپ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی حاجی یہاں پر آتے ہیں زیارت کے لیے وہ یہاں پر پتھر مارتے ہیں اس غصے میں جو ان کو ابو جہل پہ تھا، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی یقیناً ہوگا. تو یہ اس ملعون کی قتل گاہ ہے، اور میں تو کہوں گا یہ مبارک جگہ ہے. اور یہاں پر لوگ آج بھی آتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں. اور آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا، اور میں اتنا طویل سفر کر کے یہاں تک پہنچا. اور کبیر کا شکریہ، عرفان کا شکریہ جو اتنی تکلیف اٹھا کر صبح مجھے مدینہ سے یہاں پر لے کر آئے. اور راستے میں اور بھی بڑے مقامات ہم نے دیکھے. تو اور علی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، اپنے بڑے بیٹے کا. اس نے، وہ میرے ساتھ ہے، ترکی میں بھی تھا اور یہاں بھی میرے ساتھ ہے وہ. اور یہ جتنی سیریز آپ دیکھیں گے سعودی عرب کی، میں کوشش کروں گا پورے رمضان بھی آپ یہ دیکھ سکیں. تو میں نے آپ کو دکھایا میدان بدر، اور اتنا طویل سفر کیا. پیچھے ایک نخلستان بھی ہے، پتہ نہیں اب اس وقت کا ہے یا اب بنایا گیا، لیکن یہاں پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں. اور مجھے دیجیے جنگ